اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک القری نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب علیہم السلام کے قصے سنائے اور یہ بتایا کہ اس نے اپنے دشمنوں کو کس طرح ہلاک کیا اور اپنے مومن بندوں کو کس طرح نجات عطا فرمائی، اور اس نے کافروں کے تمام ہیلے بہانے کس طرح ختم کر دیے تھے، کیونکہ اس نے اپنے رسولوں علیہم السلام کی زبانی دلائل کے ساتھ حقائق کو واضح طور پر بیان فرما دیا تھا۔ ارشاد فرمایا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ کو سناتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یقیناً ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے جو ان کی خبروں کی صداقت کی دلیل تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے، اور فرمایا سورہ ہود میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس کر دی گئیں، اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں، یعنی رسول ان کے پاس جس چیز کو لے کر آئے وہ اسے ماننے والے نہیں تھے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ حق کی انہوں نے اسی وقت تکذیب کر دی تھی جب پہلی مرتبہ ان کے پاس آیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انعام میں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ بلا شبہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی وہ ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے۔ اسی لیے یہاں فرمایا، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، یعنی اکثر سابقہ امتوں میں عہد کو پورا کرنے کا پاس نہیں تھا، اور بلا شبہ ان میں اکثروں کو ہم نے دیکھا تو بدکار ہی دیکھا، یعنی یہ کہ ہم ان میں سے اکثر کو بدکار اور اطاعت و فرما برداری سے خارج ہی پایا، اور یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، اور وہ اپنی پشتوں ہی میں تھے کہ ان سے یہ عہد لیا کہ وہ ان کا رب اور مالک ہے اور اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو اس کا انہوں نے اقرار اور عہد و پیما کیا تھا، مگر پھر خود ہی اس کی انہوں نے مخالفت بھی کی اور اسے پس پشت پھینک دیا، اور کسی دلیل و حجت اور عقل و شریعت کی تائید کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سوا معبودان باطلہ کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ خود فطرت سلیمہ ہی اس کے خلاف ہے۔ اول سے آخر تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اس سے منع فرمایا، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے تمام بندوں کو دین اسلام پر پیدا کیا تھا، مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں دین سے بہکا دیا اور ان کے لیے وہ چیزیں حرام قرار دے دیں جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھیں۔ اور صحیحین میں ہے، اور ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں،
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔